نحمدہ ونصلی علی حبیبہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شعبان کا لغوی معنی اور وجہ تسمیہ، یعنی شعبان المعظم کا نام شعبان کیوں پڑا، اس کی کیا وجہ تھی اور اس کا معنی کیا ہے۔ قمری مہینوں میں سے 8ویں مہینہ کو عربی میں شعبان کہتے ہیں۔ یہ لفظ شین عین با سے بنا ہے جس کے معنی جدا ہونا۔ القاموس الجدید مختار الصحہ میں ہے شاخ در شاخ ہونا، متفرق ہونا، فاصلہ اور دوری کے ہیں۔ چونکہ اہل عرب ماہ شعبان میں پانی کی تلاش میں اپنے گھروں اور خیموں سے نکل پڑتے اور دور دور نکل جاتے تھے، اور اکثر لوگ اپنے قبیلوں سے جدا ہو جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں روزہ داروں کے لیے نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں۔ نیز شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کثرت سے خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور سال بھر ہونے والے امور اور بندوں کو ملنے والا رزق اسی مہینے میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پاک پہلی تاریخ کے چاند پر پڑتی تو اپنا دست مبارک اٹھا کر ارشاد فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اللہ تعالی رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ بلا شبہ شعبان المعظم ایک مبارک مہینہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبوب رکھا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور اہل دوزخ کے عیوب چھپائے جاتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ مہینہ ہے جو کامل بزرگی رکھتا ہے اور بڑے فضل و شرف کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، اے اللہ یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ میں میری امت کی زیادہ مغفرت فرما۔ ایک مثال سماعت کرے، جیسے کھیتی بونے اور اس کو پانی دینے اور کاٹنے کے اوقات وقت مقرر ہیں، اسی طرح رجب المرجب نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان المعظم پانی دینے کا، اور رمضان المبارک کھیتی کاٹنے اور فصل جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جس شخص نے رجب کے مہینے میں حسنات نیکیوں کے پودے بوئے اور ماہ شعبان المعظم میں اس کو نیکی اور خیر کے پانی سے سینچا، وہ رمضان المبارک میں برابر نیکیوں سے کامیاب ہوتا رہے گا۔ اور جو شخص شعبان المعظم میں کھیتی کرنے سے غافل رہا یا کھیتی بوئی مگر اس کو شعبان المعظم میں پانی نہیں دیا تو رمضان المبارک میں اس نے اپنے حصے کو نقصان پہنچایا۔ شعبان المعظم بڑا ہی مقدس و متبرک مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ایک طرف تو رجب المرجب ہے اور دوسری طرف رمضان المبارک ہے، تو گویا شعبان المعظم کریم الطرفین ہوا جسے دونوں طرف سے دو بزرگ مہینے گھیرے ہوئے ہیں۔ اس جگہ علماء کرام نے لفظ شعبان کے حروف میں ایک لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں، یعنی شین عین با الف نون، یہ حرف سے متعلق توضیح و تشریح ملاحظہ ہو۔ شین سے مراد شرف بزرگی ہے، یعنی اس مہینہ کو دوسرے مہینوں پر سوائے رمضان المبارک کے مخصوص شرف حاصل ہے۔ یہ اعمال حسنہ کا شاہد گواہ ہے اور مومن کے لیے شب معراج کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس ماہ میں روزہ رکھنے والے کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ عین سے مراد عقبہ ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شعبان المعظم کی عظمت کرنے والے کی دنیا میں عزت ہوگی اور عقبہ و آخرت میں اس کو بڑا رتبہ ملے گا۔ با سے مراد برکت، بہتری اور بہتات ہے، یعنی با میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں برکت حاصل ہوگی اور قبر میں روشنی کی بہتات یعنی زیادتی ہوگی اور میدان قیامت میں بلندی درجات حاصل ہوگی۔ الف سے مراد امن و امان اور الفت و انوار مراد ہے، یعنی الف سے اشارہ ہے اس طرف کہ شعبان المعظم کی عظمت کرنے والے کو دنیا میں امن و امان ملے گا اور بروز حشر امان حاصل ہوگا، وہ قیامت کے ہولناکیوں سے محفوظ و مامون رہے گا۔ نون سے مراد نار یعنی آگ ہے، یعنی شعبان المعظم کی خیر و برکت حاصل کرنے والا جہنم سے نجات پائے گا، اور اس مہینہ میں نماز نفل پڑھنے والوں کے دلوں میں نور پیدا ہوگا، اور جو شخص شعبان المعظم کی عظمت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس کو دنیا میں نور ایمان اور آخرت میں آگ سے نجات ملتی ہے۔